بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان اور اقامت کے کسی کلمے کا چھوٹ جانے کا حکم۔ اگر اذان اور اقامت میں سے کوئی کلمہ چھوٹ جائے تو اگر اذان اور اقامت کے بعد فوراً یاد آ جائے تو جو کلمہ چھوٹ گیا ہے اسے دوبارہ لوٹا لے، اور اگر کچھ دیر کے بعد یاد آیا تو شروع سے اذان اور اقامت کہی جائے۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم چھوٹ گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم چھوٹ جائے مگر فوراً اذان ختم ہونے سے پہلے یاد بھی آ جائے تو اس کلمے کو کہہ لینا چاہیے اور پھر بعد کے کلمات کو لوٹا لے، لیکن اگر اذان ختم کرنے کے بعد یاد آئے تو اب اذان مکمل ہو گئی، لوٹانے یا مذکورہ کلمہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نابالغ بچے کی اذان کا حکم۔ بالکل بے سمجھ نابالغ بچے کی اذان صحیح نہیں، اس کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، اور سمجھدار بچے کی اذان مکروہ تنزیہی ہے۔ داڑھی کٹانے والے شخص کی اذان اور اقامت کا حکم۔ داڑھی منڈانے والا یا کتروانے والا شخص فاسق ہے، لہذا اس کی اذان اور اقامت مکروہ ہے، لیکن اگر ایسا شخص اذان اور اقامت کہہ دے تو لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اذان کے درمیان مؤذن بے ہوش ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر اذان اور اقامت کے درمیان مؤذن پر غشی طاری ہو جائے یا وضو ٹوٹ جائے یا زبان بند ہو جائے وغیرہ تو شروع سے اذان اور اقامت کہنا ضروری ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان چلنا پھرنا ممنوع ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان چلت پھرت ممنوع ہے، بالخصوص جماعت میں مؤذن جس جگہ تکبیر کہنا شروع کر دے وہیں کھڑے کھڑے تکبیر پوری کرنی چاہیے، تکبیر کہتے ہوئے اگلی صفوں میں نہ جائے، البتہ قد قامت الصلاۃ کہنے کے بعد اگلی صف میں جا سکتا ہے۔ عام نمازوں میں اذان اور اقامت کے درمیان فصل کرنے کا حکم۔ فجر، ظہر، عصر اور عشاء میں اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ رہنا چاہیے کہ جس میں 2-4 رکعت نماز بآسانی پڑھ لی جائے۔ مغرب کی اذان اور اقامت میں کتنی تاخیر کی جائے؟ مغرب کی اذان اور اقامت میں اتنی تاخیر کرنی چاہیے کہ جس میں 3 چھوٹی آیتیں یا 1 لمبی آیت پڑھی جا سکے۔ جمعہ کی دوسری اذان مسجد کے باہر دینی چاہیے یا اندر؟ جمعہ کی دوسری اذان خطیب کے سامنے مسجد کے اندر دینا مسنون ہے، اور یہ اذان مسجد کی حدود سے باہر دینا امت کے متوارث عمل کے خلاف ہے۔ بیک وقت کئی اذانوں کا جواب کس طرح دیا جائے؟ اگر کسی نماز کے وقت کئی مسجدوں سے ایک ساتھ اذان کی آواز آنے لگے تو ایسی صورت میں جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ارادہ ہو اس مسجد کی اذان کا جواب دیا جائے۔ اذان پوری ہونے کے بعد ایک ساتھ جواب دینا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ اذان سن کر شروع میں خاموش رہے اور جب مؤذن پوری اذان دے چکے تو یہ ایک ساتھ سب کلمات دہرا دے تو ایسے شخص کو بھی جواب کی سنت حاصل ہو جائے گی۔ الصلاۃ خیر من النوم کا جواب۔ فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو بعض سلف سے منقول ہے کہ سننے والوں کو جواب میں صدقت و بررت، یعنی تو نے سچ کہا اور تو نے نیکی کا کام کیا،
کے الفاظ کہنے چاہیے، اور بعض علماء نے اس میں یہ بھی بڑھایا ہے وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ، یعنی تو نے حق بات زبان سے نکالی۔